إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. عزیزان گرامی قدر، معززات و مکرمات ماں اور بہنوں، آج کے خطبے میں ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. چند سوالات ہیں جن کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ انسان اس دنیا میں ایک مختصر وقت کے لیے آیا ہے اور زندگی کا ہر سانس ہماری عمر کو کم کر رہا ہے. ہمارے جتنے قدم بھی اٹھ رہے ہیں یہ قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد ہم سب نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے کس لیے پیدا کیا اور دنیا میں کس لیے بھیجا ہے. ہر مسلمان بہن اور بھائی کو بڑی فکر مندی کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ اس سوال پر غور کرنا چاہیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کے پاس عمل کرنے کی مہلت صرف یہ دنیا کی زندگی ہے. جب یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی، انسان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. تیسرا سوال یہ ہے کہ جب انسان کے اعمال کا یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا تو ہم نے کیا اپنے لیے کچھ زیادہ راہ جمع کر لیا ہے، نیکیاں جمع کر لی ہیں کہ جو آخرت میں ہمارے کام آئیں اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخ روح ہو جائیں جب اللہ رب العزت ہم سے پوچھیں اور حساب لیں کہ میں نے دنیا میں آپ کو کس لیے بھیجا تھا. چوتھا سوال یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ دنیا کی زندگی ہم نے جیسے گزار لی، اللہ رب العزت اس قدر مہربان ہے، اس کی اپنے بندوں پر اس قدر نوازشات اور عطائیں ہیں کہ اس نے مرنے کے بعد بھی بعض اعمال کا سلسلہ انسان کے لیے جاری رکھا ہے
کہ قبر میں کل حشر میں انسان کو وہ نیکیاں کام دیں گی جو اس کے مرنے کے بعد ان کا اجر و ثواب اس کے لیے جاری رہے گا۔ کیا ہم نے کچھ ایسے کام کیے ہیں، کچھ ایسی نیکیاں کی ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ پہنچائیں؟ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اگر اچھے لوگ، نیک لوگ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کا ذکر خیر کریں، اس کے لیے دعا کریں اور اس کی نیکی اور اچھائی پر شہادت دیں کہ یہ اچھا آدمی تھا، تو اللہ جل شانہ یہ شہادت قبول کر کے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کیا ہم نے ان سب چیزوں پر غور کیا؟ ہم نے کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ دنیا میں اگر ہمیں ہمارا مطلوب حاصل نہیں ہوتا، کوئی ہماری پسندیدہ چیز جس کو حاصل کرنے کی ہم خواہش کرتے ہیں، خواہش دل میں رکھتے ہیں، اگر وہ نہیں ملتی تو ہم روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اس بات پر بھی آنسو بہائے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی جنت سے ہم محروم نہ ہو جائیں؟ کہیں قیامت کے دن ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پکڑے نہ جائیں؟ کبھی اس خوف سے بھی ہم روئے یا آنسو بہائے ہم نے؟ اگر ہم ان باتوں کا جائزہ لے لیں تو یقیناً انسان کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے، اور قیامت کے دن سرخ رو اور کامیاب لوگ بھی وہی ہیں جن کو یہ فکر لاحق ہوگی اس دنیا کی زندگی میں کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، ہم نے یہ وقت گزار کر اگلے جہان میں منتقل ہونا ہے، اور ہمارے رب نے ہمارے اعمال کا ہم سے حساب لینا ہے۔ جو نیک اعمال کریں گے اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو انعامات ملیں گے، جنت ملے گی، اور جو برے اعمال کریں گے، اپنا وقت ضائع کریں گے، اللہ رب العزت کے عذاب کا اور سزا کا شکار ہوں گے۔ ہم نے کبھی اس بات پر اگر غور کیا تو یقیناً ہاں، اگر یہ فکر مندی ہمارے ذہن میں ہے تو ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن اگر ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو آج بھی وقت ہے ہم سنبھل جائیں، ہم ان باتوں پہ غور کریں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں صاف صاف تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن جو لوگ کامیاب ہوں گے، میدان محشر کے اندر جب لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ ان کے رزلٹ کارڈ تقسیم کیے جائیں، ان کا نامہ اعمال ان کو تھما دیا جائے۔ نیک لوگوں کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ دعا کرو کہ اللہ جل شانہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے کرے۔ اور برے لوگ، ناکام لوگ، ان کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا وہ خوش نصیب لوگ، اللہ رب العزت اس کا قرآن پاک میں تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کی خوشی کا انداز کیا ہوگا، اور وہ اپنی کامیابی کا جو سبب بتائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لوگوں کو، عزیز و اقارب کو دعائیں بلائے گا آوازیں دے دے کر، اور کہے گا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ کے دیکھو، مجھے کتنی شاندار کامیابی ملی، مجھے کس قدر اللہ رب العزت نے کامرانی عطا کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بڑا خوش ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بڑا خوش ہوگا۔ آخر میں وہ اپنی کامیابی کا سبب بیان کرے گا، اپنی کامیابی کی وجہ بیان کرے گا، کہے گا اتنی شاندار کامیابی، اتنا شاندار نتیجہ مجھے کس طرح میسر آیا؟ تو کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے، میرے رب نے مجھ سے باز پرس کرنی ہے قیامت کے دن۔
کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا، آپ کی جو ذمہ داری میں نے لگائی تھی، کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، دنیا کے پروگرام سراسر جن کا دنیا کے ساتھ تعلق ہے اس کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ کہا تھا کہ اپنی ضرورت کے مطابق محنت کرو، میں رزق عطا کروں گا۔ بھیجا تھا میں نے اپنی عبادت کے لیے۔ کیا آپ نے یہ ذمہ داری نبھائی؟ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میرے رب نے مجھ سے پوچھنا ہے، اس لیے میں نے محنت کی تھی، میں نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا تھا، اور آج مجھے اتنا شاندار نتیجہ ملا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے میدان محشر کے اندر یہ خوشی نصیب ہوئی اور مجھے یہ اعزاز ملا۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، ایک تو ہمیں ہمیشہ اس بات کی فکر رہنی چاہیے اور اپنے اعمال پر نگاہ رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کا یہ ارشاد گرامی اپنی پیش نگاہ رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے متنبہ فرماتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر جان کو، ہر شخص کو یہ فکر ہونی چاہیے، وہ غور کرے، سوچے، اس کے بارے میں فکر مند ہو۔ ما قدمت لغد، اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کون سے اعمال تیار کرے گا۔ ایک تو یہ اعمال، اور اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم تمام جو لوگ دنیا میں آئے اور فوت ہوئے ان کو زندہ کریں گے قیامت کے دن۔ وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھ رہے ہیں، ما قدموا، وہ اعمال بھی جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے لیے آگے بھیجے، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے وہ اعمال بھی جو اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے، اچھے ہیں یا برے ہیں۔ آگے بھیجنے والے اعمال بھی اللہ کے ہاں درج ہیں، لکھے جا رہے ہیں، اور جو کچھ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے انسان، وہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں درج ہیں۔ آج ہم نے اسی بات پہ غور کرنا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، دنیا کے اندر تو جو اعمال کیے یہ اعمال خواہ اس نے خود سر انجام دیے، کسی کے کہنے پر کیے، جیسے بھی کیے، جن کا یہ ذمہ دار ٹھہرا، موت آئی اور اس کا یہ کھاتہ کلوز ہو گیا، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب جو کچھ کیا ہے قبر کے اندر وہی جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے پیچھے قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں، یتبع المیت ثلاث، یتبعہ مالہ واہلہ وعملہ، مال بھی ساتھ جاتا ہے، ایسے ساتھ نہیں جاتا کہ لوگ سارے اس کے بینک سے پیسے نکلوا کر گٹھڑی باندھ کے اس کی قبر میں رکھ دیتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہوتا ہے فلاں چودھری صاحب کی، سیٹھ صاحب کی، فلاں لینڈ لارڈ کی میت جا رہی ہے، مال کی شہرت اس کے ساتھ جاری ہوتی ہے، عزیز و اقارب بھی۔ اور کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ مال چونکہ دنیا میں اس نے کمایا تھا اب اسی کے ساتھ دفن کر دو، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا۔ دوسری چیز، اس کے اہل و عیال ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، اولاد ساتھ جا رہی ہوتی ہے، رشتہ دار ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز، وعملہ، اس کے اعمال ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، 2 چیزیں وہاں سے واپس پلٹ آتی ہیں، قبر تک پہنچا کر 2 چیزیں واپس پلٹ آتی ہیں۔ یرجع مالہ واہلہ، مال بھی واپس آ گیا، مال بھی کسی نے ساتھ دفن نہیں کیا۔ اور عزیز و اقارب میں سے میت کے ساتھ جتنی بھی کسی کو محبت کیوں نہیں تھی، نہ کبھی کسی بیٹے نے کہا کہ مجھے اپنے ابا جان کے ساتھ دفن کر دو، میں ان کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا، نہ کبھی کسی بیٹی نے کہا، نہ کبھی کسی شوہر کی بیوی نے کہا، کسی نے نہیں کہا، سارے، نہ کسی دوست نے کہا جو دنیا میں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے، واپس آ گئے۔ یبقى عملہ، اب یہی چیز ساتھ گئی جو کچھ دنیا میں کمایا تھا، جو دنیا میں کمائی کی تھی، جو اعمال کیے تھے، اگر اچھے ہیں تو قبر کے اندر اچھے مونس اور ساتھی کی طرح
انسان کے لیے راحت کا باعث بنیں گے، اور اگر برے ہیں تو انسان کے لیے سزا، تکلیف اور مشقت کا باعث بنیں گے۔ کہا احباب نے یہ دفن کے وقت، اب ہم وہاں کا کیا حال جانیں، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کے نامہ اعمال جانیں۔ آپ جانو، اور آپ سب نے یہی کہا۔ دنیا سے چلا گیا۔ اب دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارا رب کتنا مہربان ہے اور کتنا اپنے بندوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ اس نے ہماری بخشش کے لیے ہمیں بہت مواقع دیے۔ وہ کتنا بدقسمت انسان ہے کہ جس نے بخشش کے لیے اتنے بہانے اللہ نے دیے، اتنے مواقع اللہ نے میسر کیے، لیکن ان سے فائدہ نہ اٹھائے، پھر بھی بربادیوں کا، تباہیوں کا شکار ہو جائے اور بدبختی کی جگہ جہنم میں چلا جائے۔ اس آدمی سے بڑا بدبخت کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو مرنے کے بعد جو چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں، حدیث پاک کے اندر یہ 10 چیزیں بنتی ہیں۔ ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا تذکرہ کرتا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ ہم لوگ ان چیزوں کو اپنا سکیں، اختیار کر سکیں، کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر بھی ہمارے کام آئیں، حشر کے اندر بھی ہمارے کام آئیں۔ ہر انسان کو ضرورت ہے نیکی کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ فکر مندی جس کو لاحق ہو، ایک دن آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ قبر فلاں شخص کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتان احب الی ھذا من بقیۃ دنیاکم۔ آپ نے فرمایا آج اس کو یاد آ رہا ہے، اس کو کائنات کی تمام دولتوں سے 2 رکعتیں زیادہ محبوب ہیں۔ آج اس کو یاد آ رہا ہے، اس کے نزدیک 2 رکعت نماز ادا کرنا دنیا کی تمام دولتوں سے زیادہ محبوب ہے، لیکن اب موقع نہیں ہے، اب کوئی پڑھنے نہیں دے گا، اب یہ موقع نہیں ملے گا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک میں بھی انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ ساری زندگی پرواہ نہیں کی، مال پر سانپ بن کے بیٹھے رہے، اب موت آ گئی تو اللہ سے مہلت مانگتا ہے، یا اللہ تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں بھی تیری راہ میں صدقہ و خیرات کروں، میں بھی تیری راہ میں مال خرچ کروں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ہمارا قاعدہ ہی نہیں ہے۔ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے لمحہ بار تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن اعمال کا تذکرہ کیا کہ انسان کو مرنے کے بعد بھی وہ فائدہ پہنچاتے ہیں، اللہ رب العزت کی کتنی مہربانی اور فضل و کرم ہے اپنے بندوں پر، اور اگر بندے اس پر نہ غور کریں تو یہ بندوں کی بدقسمتی ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھانے کی میں کوتاہی اور کاہلی ہے۔ ان 10 چیزوں کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی اشعار کے اندر ذکر کیا ہے۔ پہلے یہ 10 چیزیں شمار کر لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بارے میں حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم لیس یجری علیہ من فعال غیر عشری۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سوائے 10 اعمال کے اس کو کسی اور عمل کا فائدہ نہیں پہنچتا۔ 10 قسم کے عمل ہیں جن کا فائدہ اس کو قبر کے اندر بھی پہنچتا رہتا ہے اور ثواب جاری رہتا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی۔ پہلے نمبر پر علوم بثھا و دعاء نجل۔ کوئی علم کسی کو پڑھا کر گیا، علم سکھایا، قرآن سکھایا، حدیث سکھائی، وہ علم اس پر لوگ عمل کرتے رہے، کسی کو نماز کا طریقہ سکھا دیا، کسی کو دعائیں یاد کروا دی، جب تک اس پر وہ عمل کرتا رہے گا اور آگے سکھاتا رہے گا قبر کے اندر اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ بلکہ اگر کسی نے کسی کو کسب حلال کے لیے کوئی ہنر بھی سکھایا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس کا بھی اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ فرماتے علوم بثھا و دعاء نجل، اور نیک اولاد کی دعا، صالح اولاد کی دعا۔ تیسری چیز فرماتے ہیں وغرس نخل، کوئی درخت لگا دیا، پھلدار درخت، اس درخت سے کوئی جانور کھا گئے، انسان کھاتے رہیں، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اس کو فائدہ پہنچے گا۔ والصدقات تجری، اور صدقہ جاریہ کوئی کر کے گیا۔
ووراثت مصحف، اور قرآن پاک لے کر، تفسیر کی کتابیں لے کر کسی کو دے کر گیا، حدیث کی کتابیں کسی کو لے کر دیں، وہ پڑھتے رہے، اس پر عمل کرتے رہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ورباط صغر، اور مسلمانوں کی سرحد پر پہرا دیتے ہوئے رات جاگ کر گزارتا رہا اور اللہ موت آ گئی اس کو اسی حال میں، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ وحفر البئر او اجراء نہر، لوگوں کے پانی کا اہتمام کر دیا، لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی کے وسائل موجود نہیں ہیں، کوئی کنواں کھدوا دیا، نہر نکلوا دی، کوئی پانی پہنچانے کا ذریعہ پیدا کر دیا، ٹیوب ویل لگوا دیا، ہینڈ پمپ لگوا دیا، تو جب تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ وَبَيْتٍ لِلْغَرِيبِ بَنَاهُ يَأْوِي، کس گھر بنا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، لوگ وہاں آ کر آرام کرتے ہیں، سرائے بنوا دی، یا کسی مسکین کو گھر بنا کر دے دیا رہائش کے لیے، تو اللہ جل شانہ اس کا بھی اس کو اجر و ثواب دیتے رہیں گے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ او بنا او محل ذکری، یا پھر مسجد تعمیر کروا دی، مسجد تعمیر کروا دی، مدرسہ بنوا دیا جہاں دین کا علم پڑھا اور پڑھایا جاتا رہے گا، یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ وَتَعْلِيمُ الْقُرْآنٍ كَرِيمٍ فَخُذْهَا مِنْ أَحَادِيثَ بِحَسْرِ، حدیث کے اندر ان 10 چیزوں کا ذکر ہے، اور 10ویں چیز ہے قرآن پاک پڑھانا، قرآن پاک کی تعلیم دلوانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں انسان کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچاتی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، جب ابن آدم فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 قسم کے اعمال، ان کا ثواب میت کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے مسلمان میت کو۔ پہلے نمبر پر الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اور صدقہ جاریہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ مسجد بنوا دی، ہاسپٹل بنوا دیا، اور کوئی نیکی کا ایسا کام شروع کروا دیا، کوئی قرآن پاک پرنٹ کر کے یا خرید کر کے اس کو مسجد میں رکھ دیا، کتابیں دین کی پڑھانے کے لیے ان کو مدرسے میں دے دیا یا پڑھنے والوں کو دے دیا، یا دین کی نشر و اشاعت کے لیے نیکی کا کوئی بھی کام کر گیا، تو کوئی معذور ہے اس کو ویل چیئر خرید کے دے دی، کوئی بھی نیکی کا کام، صدقہ جاریہ، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ جل شانہ یہ کام کرنے والے کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر اس کو اس کا ثواب اور اجر ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ تیسری چیز او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یجری للعبد اجرہن وہو فی قبرہ بعد موتہ، 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اجر و ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے، وہو فی قبرہ بعد موتہ، مرنے کے بعد وہ اپنی قبر میں ہوتا ہے، قبر میں دفن ہوتا ہے، تب بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز من علم علما، جس نے کوئی علم سکھایا، کسی کو کوئی تعلیم دی، دین کی تعلیم دی، قرآن سکھایا، حدیث سکھائی، اور ایک روایت میں او نشرہ، یا علم کو نشر کیا، علم کو پھیلایا لوگوں کے اندر، اس کا ثواب بھی جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو ملتا رہے گا۔ او کرا نہرن، یا اس نے نہر کھدوا دی، لوگوں کے لیے پانی کی سہولت پیدا کرنے کے لیے نہر کھدوا دی، اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، جانور فائدہ اٹھائیں گے، کوئی چیز بھی فائدہ اٹھائے گی، انسان کو اس کا برابر کا ثواب ملتا رہے گا۔ او غرس نخلا، یا کوئی کھجور کا درخت یا پھلدار درخت کاشت کر دیے، کھجور سے مراد پھلدار درخت، اس سے انسان کھا جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک ذرا غور سے سنیے، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ انسان او طیر او دابۃ الا کان لہ صدقہ۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان کوئی درخت کاشت کرتا ہے، کوئی فصل کاشت کرتا ہے، اور اس سے انسان کھا جائیں، پرندے کھا جائیں،
جانور کھا جائیں، کوئی چیز بھی اس میں سے کھا جائے، الا کان لہ صدقہ، تو اس کے لیے وہ صدقہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی مہربانی ہے، اللہ جل شانہ نے کس قدر دروازے کھولے ہیں نیکیاں کمانے کے لیے، اس کی رحمت کس طرح آوازیں دے رہی ہے، ہمیں بلا رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کی رحمت کے اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے فائدہ نہ اٹھائے اور پیاسا ہی مر جائے دنیا میں، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں اور اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 7 چیزیں جن میں سے پہلی چیز علم، دوسرا نہر کھدوانا، تیسرا او حفر بئرن، یا کوئی کنواں کھدوا دیا، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، اور یہ صدقہ جاریہ انسان کو دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہے، میں نے بہت علاج کیے ہیں لیکن کوئی شفا نہیں ملتی، افاقہ نہیں ہوتا۔ تو فرمانے لگے ایسے کرو، کوئی ایسی قوم تلاش کرو، ایسے لوگ تلاش کرو جن کو پانی کی ضرورت ہو، ان کو پانی کا کنواں کھدوا کے دے دو، ان پر یہ صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا۔ وہ بندہ گیا، اس نے دیکھا ایک قبیلے والے، ان کو پانی کی بڑی تنگی تھی، اس نے کہا میں آپ کو کنواں کھدوا دوں، اس نے کہا بڑی آپ کی مہربانی ہوگی، ہم آپ کے لیے ہمارے بچے بھی دعائیں کریں گے۔ تو انہوں نے کنواں کھدوایا، جو ہی کنویں کا پانی نکلا باہر، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ صدقہ بھی بیماریوں کے علاج کا، دنیا کے اندر یہ فائدہ، صدقہ کرنے سے دنیا میں اللہ بیماریاں بھی دور کرتا ہے، اللہ رزق میں بھی برکت کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کنواں کھدوا دیا، او غرس نخلا، یا کوئی پھلدار درخت لگوا دیا، او بنا مسجدن، یا اس نے مسجد تعمیر کروا دی، لیکن اس کے لیے سب چیزوں کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی نیت میں اخلاص ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کی رضا کے لیے، فخر و مباحات کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنا دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ولو کا مفحص قطعۃ، اگرچہ وہ فاختہ کے گھونسلے کے برابر ہی مسجد، یعنی چھوٹی سی مسجد اپنی حیثیت کے مطابق بنا دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ صدقہ جاریہ، جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ او ورث مصحفا، یا اس نے قرآن پاک گھر میں لا کر رکھ دیا، اولاد پڑھتی ہے، گھر والے پڑھتے ہیں، مسجد میں رکھ دیا، قرآن پاک کی تعلیم دی، قرآن پاک طلباء کو لے کر عام مسلمانوں کے لیے اس نے لے کر دیا، اور لوگ پڑھتے رہیں گے اور اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا جب تک لوگ اس مصحف سے تلاوت کرتے رہیں گے۔ او ترک ولدا یستغفر له من بعد موتہ، یا انسان ایسی اولاد چھوڑ کے جائے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتے رہیں، نیک اولاد جو اس کے مرنے کے لیے دعا کرتے رہیں۔ یہ تو انسان کے اپنے کام اعمال ہیں جو انسان دنیا میں کر کے گیا، یہ سارے اعمال اپنے ہیں جن کا اس کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچ رہا ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان خود کر کے نہیں گیا بلکہ ان کے بارے میں مشورہ دے کر گیا، اچھا مشورہ دے کر گیا، یہاں مسجد بنا دیجئے، یہاں قرآن پاک کی تعلیم کا مرکز شروع کروا دیجئے، اور کوئی اچھے کام کا مشورہ دے کر گیا، اس کی زندگی میں نہیں ہوا لیکن مشورے میں شریک تھا، اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے وہ کام کیا تو اس کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تیسری قسم کے اعمال وہ ہیں کہ جو دوسرے کرتے ہیں اور میت کو فائدہ پہنچتا ہے، جو دوسرے لوگ کرتے ہیں اور میت کو فائدہ پہنچتا ہے، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر جس چیز کا میت کو فائدہ پہنچتا ہے وہ ہے دعا۔ اور دعا کرنے کے کئی مواقع اور کئی طریقے ہیں۔ پہلا موقع یہ ہے مرنے کے بعد دعا کرنے کا۔ نبی کریم علیہ السلام جب سیدنا حضرت ابو سلمہ فوت ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے۔ اس وقت ان کی آنکھیں ابھی کھلی ہوئی تھیں، ابھی ان کی روح پرواز کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دیں، اور آپ نے فرمایا تو ان کے گھر والوں نے رونا شروع کر دیا، تو آپ نے انہیں فرمایا کہ اس وقت رو نہیں، جدا فضا نہ کرو، بلکہ میت کے لیے دعا کرو۔ یعنی دعا کیسے؟ کوئی خاص اہتمام آپ نے نہیں کروایا کہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھ کے دعا کرو، نہیں، بلکہ
اس کے لیے دعائیہ کلمات زبان سے نکالو، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤْمِنُ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ، فرشتے اس وقت جو کچھ تم کہو گے اس پر آمین کہیں گے۔ اور آپ نے فرمایا، آپ آنکھیں بند کرتے جا رہے تھے سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی، اور ساتھ فرما رہے تھے اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین، اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، نیک لوگوں کے اندر، مہدیین کے اندر ان کے درجات بلند فرما، واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور اس کو بھی بخش دے۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ ابھی غسل نہیں دیا گیا، ابھی کفن نہیں پہنایا، پتہ چلا فوت ہو گیا ہے فلاں شخص، اور آپ نے کہ اللہ تو اس کی مغفرت فرما، اے اللہ تو اس پہ رحمت فرما، تو اس یا جو لوگ وہاں کھڑے ہیں وہ اس کے لیے دعائیہ کلمات کہتے ہیں، تو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اس کا بھی میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ دوسرے نمبر پر، میت کو غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد میت کے لیے دعا۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، بلکہ 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر دعا۔ یہ نماز جنازہ کے اندر دعائیں میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ کیوں کہ جو بھی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جو مسلمان اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی جو فوت ہو گیا، اپنے کسی عزیز کی، تو یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارشی بن کے آئے ہیں، سفارشی بن کے آئے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تو ہمارے اس بھائی کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، ہماری اس بہن کو بخش دے، ہمارے اس عزیز کو بخش دے۔ یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی ہم اس بات پہ غور کریں کہ ہم جو نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں۔ ایک تو فوت ہونے والی میت کا ہم پر حق ہے، اور دوسرا ہم دعا کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے۔ ہمارا رب ہم پر کتنا مہربان ہے، اگر واقعتاً ہم خلوص کے ساتھ دعائیں نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اللہ جل شانہ اس پر پتہ کتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا، جس مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ ادا کی ایمانا و احتسابا، 2 چیزیں، ادا کرنے والا پکا مومن ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میرے بھائی کا مجھ پر حق ہے اور میرا رب اس پر مجھے اجر دے گا، وہ احتساباً، برادری طور پہ نہیں آیا، دکھلاوے کے لیے نہیں آیا، منہ رکھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ سمجھ کر آیا ہے کہ اس بھائی کا مجھ پر حق ہے اور اللہ کی رضا کے لیے آیا ہے۔ جو یہ 2 شرطوں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو وہ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جلدی میں تھا، چلا گیا، تو اللہ رب العزت اس کو 1 قرات ثواب عطا کرتے ہیں، اور اگر نماز جنازہ بھی ادا کی پھر دفن تک وہاں رہا، دفن کرنے کے بعد وہاں سے آیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 قرات ثواب عطا کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا حضرت جی قرات کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ نماز جنازہ کے اندر دعا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یموت، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ، مرنا تو سب نے ہے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، اور مرنے کے بعد ہمیں ایسے لوگ میسر کر دے جن کی سفارش اللہ قبول کر لیتا ہے۔ کن کی سفارش اللہ قبول کرتا ہے؟ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم یموت، جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا، تو اس کی نماز جنازہ پہ 40 بندے ایسے جمع ہو جاتے ہیں جو کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، شرک نہیں کیا۔ اتنے بڑے ہجوم کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کا عقیدہ ہی درست نہ ہو، اللہ ہمیں ایسے لوگ میسر کر دے جنہوں نے کبھی نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا۔ تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا، 40 بندے ایسے مل کر اس کی نماز جنازہ ادا کر دیں اور دعا کر دیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، تو اللہ تعالیٰ اللہ شفاہم اللہ فی، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کر کے میت کو بخش دیتا ہے۔ دوسری دعا کی صورت کہ میت کو
قبر میں دفن کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مٹی برابر کر لی نماز جنازہ کے فوراً بعد اور دفن کرنے سے پہلے دعا کا کوئی ثبوت نہیں حدیث پاک میں، کیونکہ نماز جنازہ ہی دعا ہے۔ یہ دعا وہ ہے کہ جو میت کو دفن کرنے کے بعد اذان دینا بدعت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور نہ ہی اس کا قرون اولیٰ میں کبھی رواج تھا، بلکہ جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ قبر میں میت کو دفن کرنے کے بعد مٹی برابر کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرو، فإنہ الآن وصلوا له التثبیت، اور اس کے لیے ثابت قدمی کا اللہ سے سوال کرو، فإنہ الآن یسأل، اس وقت اللہ تعالیٰ اس سے فرشتوں کو بھیج کر اللہ منکر نکیر اس سے سوال کر رہے ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح جواب دینے کی توفیق بخشے۔ یہ قبر میں دفن کرنے کے بعد۔ اور چوتھی دعا کہ عام مسلمان جب بھی کبھی دعا کرے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی جو تیسری قسم بیان کی ہے جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئیں گے، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ آپ ہمیشہ مسلمان اپنے تمام مسلمان بہن بھائی جو فوت ہو گئے ان کے لیے دعا کرے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، حدیث پاک کے الفاظ سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ، جو آدمی مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اتنی بات کہنے سے اللہ جل شانہ جتنے مومن ہیں ہر مومن کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتی ہے۔ ایک نیکی در کتنی نیکیاں، کتنے ملیون نیکیاں انسان کما سکتا ہے اگر تھوڑی سی توجہ کرے۔ دعا میت کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا اولاد دعا کرے یا عام لوگ دعا کریں، اولاد کی دعا، نیک اولاد کی دعا، آپ نے فرمایا جنت میں ایک آدمی کے درجات کو بلند کیا جائے گا اور وہ کہے گا کہ یا اللہ میرے درجات بلند کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا جائے گا لاستغفار ولدک لک من بعدک، اس کے لیے کہ تیری نیک اولاد تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے بخشش کی دعا کرتی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس بات پر بھی ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ نیک اولاد جہاں بھی ذکر آیا ولدن صالحا، اور دعا کرتی ہی نیک اولاد ہے۔ جو خود نیک ہوگا، نماز ادا کرے گا، نیکی کا کام کرے گا، وہی دعا کرے گا۔ جس نے خود کبھی نماز نہیں پڑھی وہ کیسے دعا کرے گا؟ اولاد کی ایسی تربیت کر کے جانی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر انسان کی کسب اور کمائی ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے، اور انسان کی اولاد بھی انسان کی کمائی ہے۔ اگر انسان اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے، اولاد جو بھی نیکی کرے گی اس کا ثواب اولاد کو بھی ملے گا، والدین کو بھی برابر ملے گا، اولاد کے ثواب میں کمی بھی واقع نہیں ہوگی۔ اس لیے اولاد کی تربیت ایسی کر کے جانی چاہیے، ایسی کرنی چاہیے کہ دنیا کے اندر بھی وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے دعا کرے اور ہماری بلندی درجات کا ذریعہ بنے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، میت کو مرنے کے بعد جن چیزوں کا فائدہ پہنچتا ہے، پہلے نمبر پر دعا، اور دوسرا اگر میت کے ذمے قرض ہو تو وہ قرض اس کے ورثاء اس کی طرف سے ادا کر دیں، اس کا کوئی دوست اس کی طرف سے ادا کر دے تو یہ بوجھ بھی اس سے ختم ہو جاتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور اس کو قبر کے اندر بھی اس کو راحت نصیب ہوتی ہے، اس کا بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد ابن اطول کو آپ نے فرمایا ان اخاکم محبوس بدینہ فاذهب فاقض عنہ، آپ کا بھائی جو فوت ہوا ہے قرض کے بدلے میں محبوس ہے، اس کو قید میں رکھا گیا ہے، جاؤ اس کا قرض ادا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خلاصی کی صورت پیدا کر دے گا۔ اس لیے میت کے ذمے اگر قرض تھا تو لواحقین کو
اگر ان میں استطاعت ہے، وگرنہ اس کے عزیز و اقارب دوست احباب کو اس پر یہ احسان کرنا چاہیے کہ اس کا وہ قرض ادا کر دیں یا وہ رسا سے وہ معاف کروا لیں، تو یہ اس کا بھی میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا، میت کے ذمے اگر روزے تھے، میت کے ذمے روزے تھے اور روزوں کی دو صورتیں ہیں، ایک کچھ روزے فرضی روزے چھوٹ گئے اور اس کے بعد اللہ نے صحت دی، پھر وہ روزے رکھنے سے پہلے موت آ گئی، وہ قضا نہیں دے سکا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ میت نے نظر مانی تھی روزوں کی، پوری نہیں کر سکا اور فوت ہو گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو فوت ہو جاتا ہے اس کے ذمے روزے ہوتے ہیں، تو یہ روزے اس کے جو لواحقین ہیں، وہ اس کے جو ورثاء ہیں، وہ اس کی طرف سے روزے رکھیں، تو یہ بھی اس کے لیے آسانی اور راحت کا باعث بنے گا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ایک عورت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان امی نظرت ان تحج فلم تحج حتی ماتت، میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے لیکن وہ حج نہیں کر سکی حتیٰ کہ فوت ہو گئی، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں تو اس کا یہ فرض جو نظر تھی جو اس نے اپنے پر واجب کیے تھے واجب ساقط ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر آپ کی ماں کے ذمے قرض ہوتا آپ ادا کرتی تو ہو جاتا؟ کہا جی وہ ہو جاتا۔ تو آپ نے فرمایا پھر اللہ کا قرض زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، تو اگر ورثاء اس کی طرف سے حج کریں یا فوت ہو جانے کے بعد اولاد اپنے والدین کی طرف سے حج کرے عمرہ کرے تو والدین کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح صدقہ جاریہ اولاد اگر کرتی ہے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابی نے کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، وَتَرَكَ مَالًا، اس نے مال تو چھوڑا ہے، وَلَمْ يُوصِ، لیکن اس نے وصیت نہیں کی صدقہ کرنے کی، کیا اگر میں اس وقت اس کی طرف سے صدقہ کروں گا اپنے باپ کی طرف سے تو کیا اس کے لیے کافی ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا نعم تصدق عنہ، آپ اس کی طرف سے صدقہ کرو گے تو اس کے لیے کافی ہوگا۔ اسی طرح اور بھی صحابی نے پوچھا اپنی والدہ کے بارے میں کہ حضرت میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور آخری وقت میں ان کی زبان بند ہو گئی تھی، وہ بات نہیں کر سکی، اگر وہ بات کرتی تو ہو سکتا ہے ہمیں صدقے کا حکم دیتی، تو کیا ہم ان کی طرف سے صدقہ کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ان کی طرف سے صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب پہنچائے گا۔ پوچھا بہتر صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے بہتر صدقہ کسی کو پانی پلانا، یعنی کسی کے لیے پانی کا اہتمام کر دینا۔ تو اس لیے میت دنیا سے چلے جانے کے بعد میت کے اولاد اس کے ورثاء اس کی طرف سے صدقہ کریں، اس کی طرف سے حج اور عمرہ کریں، اس کے ذمے جو قضاء کے روزے ہیں وہ۔ اسی طرح اگر کسی کے مال میں زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے اور سال گزر چکا ہے، زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے لیکن وہ ادا کرنے سے پہلے فوت ہو گیا، اس نے ادا کرنے میں تاخیر کی، ادا کرنے سے پہلے فوت ہو گیا، تو اس کے ورثاء کو چاہیے کہ اس کی طرف سے وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں تاکہ یہ بوجھ بھی اس کے اوپر نہ رہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس بات پہ غور کریں، یہ اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ ہم نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ دوسرا کہ ہمارے پیچھے کیا ہم ایسے وسائل چھوڑ کے جا رہے ہیں جن مرنے کے بعد جن کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ اور تیسرا کہ جس کا میت کو فائدہ ہوتا ہے وہ لوگوں کی اس کے لیے ثنائے خیر اچھے الفاظ میں یاد کرنا۔ ایک جنازہ گزرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بتایا گیا کہ حضرت یہ بہت اچھا آدمی تھا، تو آپ نے فرمایا وجبت 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 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر ایک دفعہ جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بہت برا آدمی تھا، اس نے تنگ کر رکھا تھا، جینا محال کر رکھا تھا لوگوں کا، تو آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت جی پہلے بھی ایک جنازہ گزرا تھا تو آپ نے کہا وجبت وجبت وجبت، جب لوگوں نے اچھی بات کہی، جس کے بارے میں برے خیالات کا اظہار کیا اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کیا چیز واجب ہوگی؟ آپ نے فرمایا انتم شہداء اللہ علی الارض، تم اس زمین پر اللہ کے گواہ ہو، جس کے بارے میں آپ نے اچھی گواہی دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی کیونکہ اللہ نے تمہاری گواہی قبول کر لی، اور جس کے بارے میں تم نے بری شہادت دی، شہادت کن لوگوں کی؟ نیک لوگوں کی شہادت، اچھے لوگوں کی شہادت، صالحین کی شہادت، جس طرح کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے بعد ذکر کیا ہے کہ شہادت قوم مومنین، مومنوں کی شہادت کہ یہ آدمی اچھا تھا تو اللہ قبول کر کے اس کو بخش دیتے ہیں، اور برے آدمی کے لیے آپ نے فرمایا اس پر جہنم واجب ہوگی، کیوں کہ تم نے اس کے لیے اچھی گواہی نہیں دی۔ اللہ جل شانہ ہمیں دنیا کے اندر بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص نصیب کرے، اور ہماری دنیا یہ بھی بہتر بنائے، اور آخرت کے اندر بھی ہمیں ایسی مواقع اور ایسی فراہم کرے اسباب کہ جو مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی ہمارے لیے اعمال درجات میں بلندی کا باعث بنے، اعمال میں اضافے کا باعث بنے، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد
لوگ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کریں اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق بخشے کہ وہ قبول بھی فرما لے اور لوگ ہمارے لیے دعائے خیر بھی کریں اور اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل و رحمت سے، اپنی بھرپور رحمتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے اور زندگی کے جو ایام باقی ہیں ان سے استفادہ کرنے کی، اگر پہلی زندگی میں کوتاہی ہو چکی ہے آج بھی وقت ہے ہم اپنے آپ پر غور کریں، اپنے اعمال پہ اللہ سے معافی مانگ لیں، وہ ارحم الراحمین ہے۔ آئندہ سے نیکیوں کا سفر شروع کریں تو انشاءاللہ اس میں بھی بڑی خیر و برکت ہوگی۔ کچھ بھائیوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے، ایک ساتھی ان کو فالج ہو گیا ہے، ابھی ان کا نام میرے ذہن سے شاید انہوں نے نواب بتایا تھا اپنا نام، تو ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو شفا دے۔ یہ بھائی صاحب نے لکھا ہے کہ میرے والدین مرحوم کے حق میں دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں اور اس ملک کے لیے بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کے لیے بھی دعا کریں، اور خصوصی طور پر میرے بھائیوں توجہ دیں۔ آپ دیکھیں مجھے آج پتہ تھا کہ آج جمعے کے اندر لوگوں کی دلچسپی اور توجہ کم ہوگی اور لوگ اس سوال کر رہے تھے کہ جو میچ کی وجہ سے جمعہ نہیں پڑھیں گے، تو میں نے کہا اس کا جواب بھی کوئی ایسا ہے کہ مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت ہے، کیا ان کو پتہ نہیں کہ جمعہ پڑھنا فرض ہے؟ میچ کی وجہ سے جمعہ چھوڑ دیا، دوڑ کے جماعت کے اندر شامل ہو گئے تو ایسا کرنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے اگر کوئی آدمی چھوڑ دیتا ہے جمعہ اور اللہ کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اس لیے نہیں بھیجا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کھیل و کود اور تماشے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے اور یہ عبادت مقدم ہر چیز پر۔ اس لیے یہ ایسا سوال نہیں کہ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا حکم ہے، تو یہ مجھ سے فتویٰ پوچھنا پڑے گا؟ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ اس کا کیا حکم ہے۔ اور یہ نماز کے اندر کوتاہی، جمعے کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جمعے کے اندر کوتاہی کرتا ہے 3 جمعے سستی کر کے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان بدبختیوں سے بچائے اور ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کرنا۔